قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، اور آیت کو پڑھتے ہی یا سنتے ہی ایک لہر سی جو ہے وہ جسم میں دوڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے جا رہے ہیں، مسلسل منہ موڑے جا رہے ہیں۔ حساب قریب آ گیا ہے۔ آپ کہیں گے جی حساب کہاں قریب آ گیا؟ ابھی تو حساب بڑا دور ہے، کیونکہ حساب کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو قیامت تو ابھی بڑی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ تو آنکھ بند ہوتے ہی حساب کھل جائے گا، جی کلیئر ہو جائے گا سب کچھ کہ کتنے پانی میں ہیں آپ۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے جی پہلی کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ اور اگلے الفاظ اور زیادہ خوبصورت ہیں، مَا يَعْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ، جو بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، نئی نصیحت آتی ہے، کوئی نئی بات آتی ہے، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، مگر وہ اس کو سنتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، لیکن کھیلتے ہوئے۔ یعنی کھیلتے ہوئے کیا مطلب؟ نان سیریسلی اسے لیتے ہیں۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی بات ان کے سامنے آتی ہے، آپ دیکھیں گے بہت سارے آپ احادیث، بہت ساری آپ کہہ لیں کہ آیات جمعے کے خطبوں میں یا کسی مولوی سے یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں سنتے ہیں، لیکن آپ سیریس نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی اہم الفاظ ہیں، اور اس کی وجہ بتائیے، لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ باقی ہمارے دل جو ہیں وہ غافل ہو چکے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی میرا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے خوبصورت الفاظ جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت کو یعنی پہلی آیت کو خاص طور پہ سورۃ الانبیاء کی، اس کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے اقتربا، یہ ہمارے آج کے نئے باب کا لفظ ہے، اور ہمارا آج کا نیا مزید فی باب ہے افتعال۔ افتعال، شروع میں آپ نے زائد حمزہ بولنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور اس کے بعد پہلا حرف بول کر تا زائد بولنی ہے، پھر ایک حرف بولنا ہے، پھر الف بولنا ہے۔ یہ ایک حرف کون سا بولنا ہے؟ جو لازمی حرف بولنا ہے۔ تو حمزہ، تا اور ایک الف آخری حرف سے پہلے، یہ آپ نے لازمی بولنے ہیں۔ مثلا میں ایک ایگزامپل سے شروع کرتا ہوں جی۔ پہلا لفظ ہے جی امتحان، امتحان۔ دیکھیں جی، پہلے میں نے حمزہ بولا، اس کے بعد دوسرے حرف کے بعد تا بولا، اور پھر تیسرے حرف کے بعد الف بولا، اور آخر میں حروف اصلی میں سے تیسرا حرف بولا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے
کہ امتحان کے حروف اصلیہ کون سے ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے جی میم، ہا اور نون. امتحان. تا ضرور بولنی ہے آپ نے تیسرے نمبر پہ. امتحان. تو امتحان ہے، یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. امتحان. اس کے بعد انتظار. 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 کیا حروف اصلیہ ہیں؟ نون، زا اور را، نظر سے. ٹھیک ہے نا؟ انتظار. پھر اجتماع. اجتماع. حروف اصلیہ جیم، میم، عین. تو دیکھیں جی، یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. ہم سب انتظار کر رہے ہیں موت کا. ٹھیک ہے؟ اور موت کے بعد جب دوبارہ زندگی شروع ہوگی تو ہم سب کا اجتماع ہوگا. جیم، میم، عین جمع ہونا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان لفظوں کے معنی آپ کو آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی انتخاب. انتخاب کے حروف اصلیہ نون، خا اور با. اور پھر انتخاب ہوگا جنتیوں کا. جنتی لوگ منتخب کیے جائیں گے اور جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. تو امتحان، انتظار، اجتماع، انتخاب، اختلاف. ابھی جتنا مرضی اختلاف کر لیں سب فیصلے ہو جائیں گے جی قیامت کے دن. اجتناب. لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اختلافی امور سے اجتناب کرے. اقتدار. جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کیوں نہیں کیا. اقتباس. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی بھی جملہ اقتباس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. اجتہاد. اجتہاد قیامت تک قائم رہے گا. اجتہاد قیامت تک جاری رہے گا. اکتساب. لہٰذا آخرت میں کامیابی کے لیے اکتساب، کمائی کرنا بہت ضروری ہے. اشتعال. اشتعال سے بچیں، غصہ کرنے سے بچیں. اختیار. اللہ تعالیٰ نے 2 راستے ہمیں دکھا دی ہیں، ان میں سے جو چاہے آپ اختیار کریں. احترام. اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا احترام کریں. اعتراف. اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہیں اور لوگوں کے سامنے بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اعتراف کریں. اعتبار. دوسروں پر اعتبار کرنا سیکھیں. اختصار. تو اختصار کے ساتھ اب میں اس ٹاپک کو، باب افتعال کے الفاظ کو ختم کرتا ہوں. تو ہمارا باب ہے جی افتعال. افتعال کے الفاظ بے شمار آپ نے دیکھے، میں نے بولے، اور آپ کو سارے کے سارے الفاظ کے معنی آتے ہیں. کوئی مشکل اس میں لفظ نہیں تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ باب افتعال کا ماضی ہم نے کیسے بنانا ہے. باب افتعال کا ماضی بنانے کے لیے آپ کے پاس جو 3 حروف ہیں نا مادے کے، یعنی فا، عین اور لام. فعلہ. ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک حمزہ ڈالنا ہے جی زیر کے ساتھ، اور یہ حمزہ آپ کا حمزۃ الوصل ہے. کون سا حمزہ ہے؟ حمزۃ الوصل. باب فعال میں جو ڈالا تھا وہ حمزۃ الاصل تھا. حمزۃ الاصل تھا، اصلی حمزہ تھا. ٹھیک ہے؟ لیکن عرب نے مضارع میں سے اصلی حمزے کو بھی نکال دیا، گرا دیا، فلوئنسی کے لیے، اپنی زبان کے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے. اور باب افتعال کا حمزہ تو ہے ہی حمزۃ الوصل، لہٰذا فعل مضارع سے تو یہ ویسے ہی گرا ہوا ہوگا، فعل مضارع میں آئے گا ہی نہیں. تو فعلہ سے پہلے آپ نے حمزۃ الوصل زیر والا لگایا اور فا کلمہ کو آپ نے کر دینا ہے ساکن. جی ٹھیک ہو گیا؟ اف بن گیا، اور ایک زائد حرف فا کے بعد تا لگا دینا ہے زبر کے ساتھ،
اور یوں آپ کا ماضی کا پہلا صیغہ تیار ہو جائے گا افتعل، افتعل، افتعل۔ امتحان امتحنا، امتحنا۔ انتظار انتظرا، انتظرا۔ اجتماع اجتمعا۔ انتخاب انتخبا، انتخبا۔ تو افتعلا سے گردان اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو کیا بنے گی جی؟ افتعلا، افتعلا، افتعلو، افتعلت، افتعلتا، افتعلنا، افتعلتا، افتعلتما، افتعلتم، افتعلتی، افتعلتما، افتعلتن، افتعلتو، افتعلنا۔ تو باب افتعال میں آپ نے دیکھا، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو امتحنا، 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 امتحنو، امتحنت، امتحنتا، امتحنا، امتحنتا، امتحنتما، امتحنتم، امتحنتی، امتحنتما، امتحنتن، امتحنتو، امتحنا۔ فعل مضارع، علامت مضارع یا لگی اور زبر کے ساتھ۔ تو پہلے 3 بابوں میں پیش کے ساتھ لگی تھی، اس کے بعد زبر کے ساتھ ہی لگتی آ رہی ہے۔ علامت مضارع یا زبر کے ساتھ لگی، حمزہ لگنا چاہیے، لیکن چونکہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور یا کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو پڑھا جانا نہیں ہے، اس لیے اسے لکھنے میں بھی نہیں لائیں گے ہم، اور اس کے بعد ڈائریکٹ فا کلمہ آ جائے گا سکون کے ساتھ، جہاں پر ماضی میں بھی وہ سکون کے ساتھ تھا، اور زائد حرف تا زبر کے ساتھ، اور عین کلمہ جو ہے یہاں پر زیر کے ساتھ آئے گا، اور لام کلمہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یفتعلو، تو گویا ہوا کیا جی؟ باب فعال، باب مفعلہ اور باب تفعیل، ان تینوں بابوں میں علامت مضارع پیش والی تھی اور عین کلمہ زیر والا تھا۔ اگلے جو 2 باب پڑھے اس میں علامت مضارع زبر والی ہوگی اور عین کلمہ زبر والا ہو گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب دونوں کی ملی ہوئی صورت کے علامت مضارع یا والی اور عین کلمہ زیر والا۔ افتعل یفتعلو، 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 یفتعلانی، یفتعلونا، تفتعلو، تفتعلانی، یفتعلنا، تفتعلو، تفتعلانی، تفتعلونا، تفتعلینا، تفتعلانی، تفتعلنا، افتعلو، نفتعلو۔ امتحنا یمتحنو، انتظرا ینتظرو، اجتمع یجتمعو، انتخبا ینتخبو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جو پریکٹس کرنی ہے اس کے لیے اقتراب، اقتراب باب افتعال کا لفظ ہے، ماضی کیا بنے گا جی؟ اقتربا۔ اب یہ اقتراب کا لفظ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، اقتربا، اقتربا مضارع یقتربو، یقتربو، اقتربا یقتربو، گردان کر لیں، اقتربا، اقتربا، اقتربو، اقتربت، اقتربتا، اقتربنا، اقتربتا، اقتربتما، اقتربتم، اقتربتی، اقتربتما، اقتربتن، اقتربتو، اقتربنا۔ یقتربو، یقتربانی، یقتربونا، تقتربو، تقتربانی، یقتربنا، تقتربو، تقتربانی، تقتربونا، تقتربینا، تقتربانی، تقتربنا، اقتربو، نقتربو۔ اقتربا للناس حسابہم، للناسی لوگوں کے لیے، اقتربا حسابہم ان کا حساب قریب ہو گیا، قریب آ گیا۔ اقتربا، اقتربا، اقتربو، اقتربت، اقتربت الساعۃ، اقتربت الساعۃ، قرآن مجید میں یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقتربا یقتربو اقترابن، اقترابن، اقترابن۔ لفظ ہے جی میرے پاس ماضی کا اغتنما، اغتنما، اغتنما یغتنمو،
اغتنامن. اب یہ لفظ اغتنام ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، عربی کا لفظ ہے، تو اس کے معنی ہمیں ڈکشنری بتا دے گی. اس کے معنی ہوں گے جی غنیمت جاننا، غنیمت سمجھنا. تو یغتنمو سے ہم فعل امر بناتے ہیں جی. تو پہلا صیغہ ہمارے پاس ہے تغتنمو. تغتنمو جی. تغتنمو سٹیپ نمبر 1، فعل مضارع کو اخف کریں، یہ بن گیا جی تغتنم. علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو بڑی دیر بعد ایسا لفظ آیا جو نہیں پڑھا جا رہا. پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل لگانا ہے، اور آپ کو رول پتہ ہے کہ حمزۃ الوصل یا تو زیر کے ساتھ لگتا ہے یا پیش کے ساتھ لگتا ہے. اگر آگے آپ کو پیش نظر آ رہی ہو تو پیش لگا دیں، ورنہ زیر لگا دیں. آگے کوئی پیش نہیں ہے لہٰذا زیر لگا دیں تو آپ کا فعل امر تیار ہو گیا اغتنم. اغتنم کے معنی ہے تو غنیمت سمجھ، تو غنیمت جان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اغتنم خمسن، 5 کو غنیمت سمجھ قبل خمسن، 5 سے پہلے. اغتنم خمسن قبل خمس، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتہ کا قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ اپنی بیماری سے پہلے. وفراغہ کا قبل شغلک، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھ اپنی مصروفیت سے پہلے. وغنا کا قبل فقرک، اور اپنے غنی ہونے کو، اپنے امیر ہونے کو اپنے فقر سے پہلے، محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھ. اور ان چاروں کو پھر کنکلوڈ کیا آپ نے آخری 5ویں چیز میں، وحیاتہ کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ اپنی موت سے پہلے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جی، بڑا زبردست میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے تو بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا جی، ابھی کر لیں کچھ. صحت دی ہے، بیماری آ جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، ابھی کچھ کر لیں. آج پیسہ ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، آخرت بنا لیں. کل محتاجی ہو جائے گی تو خواہش بھی کریں گے تو خرچ نہیں کر سکیں گے. آج فرصت ہے جو کہ نہیں ہے کسی کے پاس، سارے کے سارے ویلے اور سب سے زیادہ مصروف. تو جو فرصت ہے اسے غنیمت سمجھیں، کل مصروفیت ہو جائے گی تو بالکل وقت نہیں ملے گا. اور زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ ہے. آج زندگی ہے تو سب کچھ ممکن ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی 2 رکعت نفل پڑھنے کو ترسے گا مردہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو قبر میں پڑا ہے یہ ترس رہا ہے کہ اسے 2 منٹ دے دیے جائیں اور یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے. وہ نفل کے لیے ترس رہا ہے اور یہاں فرائض جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں. کیا جواب دیں گے نماز چھوڑنے کے بعد؟ اللہ کے حضور کل پیش ہونا ہے، کیا جواب دیا جائے گا؟ ان اولا ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. آپ نے فرمایا کہ بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. تو جو نماز نہیں پڑھتے ذرا سوچیں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. کسی حال میں معافی نہیں ہے نماز کی، جسے ہم بڑے آرام سے، بڑے کھیل کود میں اور بڑے آرام سے جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں. تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، اسے یاد کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں. پھر سنا دیتا ہوں، اغتنم خمسن قبل خمس، شبابہ کا قبل حرمک، وصحتہ کا قبل سقمک، وفراغہ کا قبل شغلک، وغنا کا قبل فقرک، وحیاتہ کا قبل موتک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا باب تھا جی، باب نمبر 6. باب افتعال کے حوالے سے باب افتعال کے کچھ خصوصی قواعد ہیں جی، جو کہ آپ کو اب اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں. یہ خصوصی قواعد میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ان قواعد کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ جو ہے وہ ان قواعد کے سمجھنے کے بعد ہوگا. جی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے افتعال کے خصوصی قواعد. باب افتعال میں فا کلمہ 3 حروف ہوتے ہیں جی، حروف اصلیہ، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. باب افتعال میں فا کلمہ اگر دال، ذال یا زا میں سے کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تا کو دال میں تبدیل کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی باب افتعال میں اگر
آپ 3 حروف ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ان 3 حروف میں سے پہلا حرف جو ہے وہ دال ہو، زال ہو یا زا ہو، تو باب افتعال کی تا کو دال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر دال فا کلمہ ہوتا ہے تو تا سے تبدیل شدہ دال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ایز اٹ از دال ہی رہتی ہے۔ جیسے کہ ایگزامپل دیکھیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، دال خا لام کو جب میں نے باب افتعال میں ڈالا تو یہ بن گیا جی اد تخلا، اور تا کو دال میں چینج کر دیا، بن گیا اد دخلا، اور پھر دونوں دالوں کو مرج کر دیا اور یہ بن گیا اد دخلا، اد دخلا۔ اور فعل مضارع جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے ید تخلو، اور ید تاخلو میں تا کو دال سے بدلا تو یہ بن گیا جی ید داخلو، اور پھر دونوں دالوں کو مرج کر دیا تو یہ بن گیا ید داخلو، تو اد داخلہ ید داخلو۔ فا کلمہ اگر زال یا زا ہے تو تا سے تبدیل شدہ دال کے مختلف احوال ہیں۔ تا جو بدلے گی نا دال سے، اس کے مختلف احوال ہیں۔ زا کی صورت میں دال اپنی حالت میں باقی رہے گی یا دال کو فا کلمہ کے ہم جنس سے بدل دیا جائے گا۔ مثال سامنے آ رہی ہے تو بات آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں جی زا جیم را مادہ ہے، اس سے جب باب افتعال میں ڈالا تو یہ بن گیا از تاجارا، از تاجارا۔ زا فا کلمہ تھی تو تا کو دال سے بدل دیا تو یہ بن گیا جی از داجارا، اور پھر اس دال کو بدلا زا سے ہی، وہ جو ہم نے اوپر لکھا ہے نا کہ فا کلمہ کے ہم جنس سے بدل دیا جائے گا، تو دال کو زا سے بدل دیا اور یہ بن گیا از زاجرا، اور پھر دونوں زا کو مرج کیا تو بن گیا از زاجرا۔ اسی طرح یز تاجرو، یز داجرو، یعنی اس طرح بھی رہے گا یہ، اور یز زجرو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں یا نظر آ رہی ہے نا، تو ایک سائیڈ والا جو ہے اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے از داجرا کے طور پہ بھی، اور از زجرا کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مضارع یز داجرو کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یز زاجرو کے طور پہ بھی استعمال ہوگا۔ زال کی صورت میں دال اپنی حالت میں باقی رہے گی یا دال کو فا کلمہ کے ہم جنس سے بدل دیا جائے گا، یا فا کلمہ کو دال کے ہم جنس سے بدل دیں گے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ دیکھیں جی زال کاف را مادہ ہے، باب افتعال میں آیا تو یہ بن گیا از تکرا، از تکرا میں تا کو دال سے بدلا تو یہ بن گیا جی از دکرا، یا تو از دکرا استعمال ہوگا یا پھر آپ اس دال کو زال سے بدل دیں گے، یہ بن جائے گا از ذکرا، یا پھر آپ اس زال کو دال سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا ادکرا، اور پھر مرج ہونے کے بعد ادکرا۔ تو اس سے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو وہ مدکر اسی سے اسم الفاعل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو 3 طرح سے یہ استعمال ہوگا، از دکرا، از ذکرا یا ادکرا، اور فعل مضارع بھی اسی طرح 3 طرح سے استعمال ہوگا، یز ذکرو، یز ذکرو، یدکرو۔ دوسرا اہم قاعدہ، باب افتعال کا فا کلمہ اگر صاد، ضاد، طا یا ضا میں سے کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تا تبدیل ہو کر طا بن جاتی ہے، پھر اس بدلے ہوئے طا کو فا کلمہ کے ہم جنس سے بدلنا جائز ہے، یعنی فا کلمہ والا ہی جو حرف ہے نا اس کے ساتھ بدل دینا جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اول تو آپ کیا کریں گے کہ اگر فا کلمہ صاد، ضاد، طا یا ضا میں سے ہے تو باب افتعال کی تا کو طا سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ تو رول ہو گیا۔ اور پھر اس طا کو جو فا کلمہ پہ حرف ہے اس کے ساتھ بدلنے سے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا دیکھیں صاد بارا استبارا، تو یہ بن گیا استبارا، یہ تو بن گیا رول، اور وہ جو جائز ہے وہ کیا ہے، آپ نے طا کو صاد سے ہی بدل دیا تو یہ بن گیا اس-صابرا، اور دونوں صاد کو مرج کیا تو بن گیا اس-صابرا۔ فعل مضارع یستبرو سے یستابرو ہو جائے گا، یا پھر یصابرو، یصابرو۔ ضاد رابا اذ تربا، اذ تربا یہ بن گیا، یا اذ ضربا، اذ ضربا۔ ید تربو، ید تربو، یا پھر ید ضربو، ید ضربو۔ اسی طرح طا لام عین کو دیکھیں، ات تلع، یت تلعو، ماضی اور مضارع میں نے بولا ہے،
اور تا کو توا سے بدلا تو بن گیا اطلع یطلع، اور پھر دونوں توا کو مرج کیا تو بن گیا اطلع یطلع۔ اسی طرح ضا، لام اور میم، اظتلم یظتلم، تا کو توا سے بدلا تو بن گیا اظتلم یظتلم، یا تو اس طرح استعمال ہوگا یا پھر آپ توا کو ضا سے ہی بدل دیں گے اور کہیں گے اذ ظلم، اور پھر دونوں کو مرج کر دیں گے تو بن جائے گا اذ ظلم یظ ظالم یظ ظالم۔ اگلا قاعدہ آ رہا ہے کہ باب افتعال میں فا کلمہ اگر واو یا یا ہو تو اسے تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مرج کر دیتے ہیں، مدغم کر دیتے ہیں۔ واو کاف یا، یہ بنا جی ایو تاکا یا، اور پھر اس تاکا یا کو ہم کھڑی زبر کے ساتھ لکھ رہے ہیں ایو تاکا، ٹھیک ہو گیا، یو تکی، تو کیا کیا آپ نے، واو کو تا سے بدل دیا تو بن گیا ات تکا یت تکی، اور پھر دونوں تاؤں کو مرج کیا تو بن گیا اتقا یتقی۔ اسی طرح یا سین را، ای تسرا یئی تسیرو، اتسرا یت تسیرو، اور دونوں تاؤں کو مرج کیا تو بن گیا اتسرا یت تسیرو۔ اور نیچے نوٹ دیا ہوا ہے کہ واو کی تبدیلی لازمی ہے جبکہ یا کی تبدیلی اختیاری ہے۔ واو کی تبدیلی آپ کو لازماً کرنی پڑے گی، یا کی تبدیلی آپ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ اوریجنلی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آخری قاعدہ، یہ ایک خاص فعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جی، مادہ ہے حمزہ خا اور زال اخذا، جب یہ باب افتعال سے آتا ہے تو خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ خلاف قاعدہ اس لیے کہا جا رہا ہے اس کو کہ حمزہ خا اور زال جب باب افتعال میں آتا ہے تو یہ بنے گا جی اتخذ یا تاخذو۔ میں جھٹکے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کیونکہ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اتخذ یا تاخذو۔ حمزہ کو تا سے بدلا تو یہ بن گیا جی اتخذ یتخذو۔ کیوں بدلا؟ یہ خلاف قاعدہ بدلا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جب غیر سی افعال پڑھیں گے نا تو اس وقت میں آپ کو یہ کلیئر کروں گا، اس وقت صرف آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو قاعدہ یہ ہے کہ دوسرے حمزے کو ہم بدل دیتے ہیں پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں، یعنی پہلے حمزے پر اگر زیر ہے تو دوسرے حمزے کو ہم یا سے بدل دیں گے، پہلے حمزے پر پیش ہے تو دوسرے حمزے کو ہم واو سے بدل دیں گے، پہلے پہ زبر ہے تو دوسرے حمزے کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلے پہ زیر تھی، دوسرا ساکن تھا، دوسرے کو ہم نے یا سے بدلنا تھا، تو یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا ای تاخذا، قاعدہ یہ تھا ای تاخذا، لیکن اس کو خلاف قاعدہ استعمال کیا، اس دوسرے حمزہ کو بھی تا سے بدل کر دونوں تاؤں کو مرج کر دیا اور یہ بن گیا اتخذا اتخذا۔ اور پھر فعل مضارع میں یا تاخذو کیا بننا تھا، یہ یہی رہنا تھا، تو اس حمزہ کو آپ نے تا سے بدلا تو یہ بن گیا جی یتخذو، دونوں تاؤں کو مرج کیا تو یہ بن گیا جی یتخذو۔ تو یہ باب افتعال کے چند خصوصی قواعد تھے جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 مرتبہ کم از کم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اور یہ ہر وقت آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے، ذہن میں رکھیے گا، یہ تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب آپ کے سامنے کوئی لفظ ایسا آتا ہے اور ڈکشنری میں آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ باب افتعال کا لفظ ہے تو مادہ آپ کا اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قواعد آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصی قاعدہ ہے باب افتعال کا، لیکن وہ اتنا خصوصی ہے، اتنا ٹیکنیکل ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے لیے ابھی ضروری ہے۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے جب وہ لفظ آئے گا تو اس میں وہ استعمال ہوا ہوگا، تو وہاں پر میں کوشش کروں گا ذکر کرنے کی۔ تو یہ جو 4-5 میں نے آپ کے سامنے خصوصی قواعد بیان کیے ہیں باب افتعال کے، یہ اچھی طرح آپ سمجھیں، ان کی پریکٹس کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان بابوں کو آسان کرے۔ بابوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بابوں کے بغیر عربی آپ کو نہیں آئے گی، یہ اچھی طرح ذہن میں نوٹ کر لیں۔ تو ریکوائرمنٹ آپ سے صرف یہی ہے کہ باب کا نام سنتے ہی فعل ماضی اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ آپ نے بنانا ہے، یہ بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آگے آپ کا سفر آسان ہو جائے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے باب افتعال جو ہے اپنا 6واں باب وہ مکمل کیا۔
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا، انجوائے سینس میں کہ عربی گرامر واقعی عربی گرامر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے باب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔